آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام سے لی، شاید کسی اور نبی سے نہ لی۔ آپ دیکھیں کہ وہ وقت جب اولاد نہ تھی تو بڑی رو کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے بشارت دی 84 ایئرز کی عمر میں کہ خلیل اب آپ باپ بنیں گے، باپ بنے۔ خوشی اتنی ہوئی، لیکن وہ خوشی میں ہی اللہ نے کیا کیا، اتنے چھوٹے بچے اور جوان بیوی کو یہ حکم دیا کہ خلیل اسے چھوڑ دینا اس جگہ جہاں زندگی کے آثار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا بتاتا، آپ اندازہ لگاؤ کہ جہاں زندگی کے آثار نہیں وہاں اللہ زندہ رکھتا۔ جہاں آگ جلا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہا، چھری کاٹ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہا، اور ویرانہ، اور آپ اندازہ لگاؤ جہاں زندگی کے آثار نہ ہو وہ زندگی ختم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بتا دیا اللہ نے۔ تو سمجھتے کہ آگ جلا تھی، اللہ بتا دیا کہ جب تک میں نہ چاہوں یہ آگ جلا نہیں سکتی، جب تک میں نہ چاہوں یہ چھری کاٹ نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت آپ دیکھیں کہ ایسے بڑے نبی، اور پھر اس نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے خلیل کہا۔ اس نبی کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ اس ننھے بچے کے ساتھ، اس شیر خوار کے ساتھ، اس نوجوان بیوی کے ساتھ کہا کہ بھئی اس ویرانے میں چھوڑنا۔ خلیل نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کہ اب کیسا، لیکن آپ دیکھیں اولاد ہوتی۔ اب واقعے کے پیچھے جائیں گے تو آگے نمرود ہے۔ جب نمرود کی آگ میں یہی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جبرائیل امین آئے، بولے کہ کوئی مدد، بولے اللہ جانتا۔ آگ کا فرشتہ آیا، بولا کچھ مدد، بولے اللہ جانتا۔ پانی کا فرشتہ آیا، بولے پانی برسا دو، بولے اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ لیکن برعکس جبھی یعنی آپ دیکھیں کہ جب بچے کو اور بیوی کو چھوڑنے کی بات آئی تو اللہ نے وحی دی کہ ابراہیم یہی مقام میں چھوڑ دینا۔ تو ابراہیم نے کہا اس مقام پر، اللہ نے کہا اس مقام پر۔ ابراہیم خاموش ہو گئے علیہ السلام اور چل پڑے۔ آپ دیکھیں کہ ایسی امتحان، ایسی آزمائش جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کبھی سوچنا اکیلے میں کہ ہمارے گھر میں لائٹ بند ہو جائے تو ہم اپنی بیوی بچے کے لیے پریشان ہو جاتے۔ اگر کہیں جا رہے ہیں آپ، اگر جنگل میں گاڑی خراب ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم ملت ابراہیمی ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ ہماری نماز میں درود ابراہیم ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ لیکن ساتھ سوچنا بھی یہ ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی صدقے میں کچھ ذرا سا ایمان آ جائے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ ہر جگہ سے امید ختم اس سے جڑ جائے گی۔ وہ اللہ اکبر ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ تو تب سمجھ میں آئے گا جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پڑھیں گے تو اللہ اکبر کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہماری تسبیح بھی رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدی اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدی، لیکن وہ سجدے میں ہی ہے، سجدے سے باہر اعلیٰ کوئی اور ہے، رکوع میں عظیم ہے، باہر کوئی اور ہے۔ جب زندگیوں میں یہ اعلیٰ اور عظیم ہو جائے گا، جب زندگی میں یہ اللہ اکبر آ جائے گا تو پھر آپ دیکھنا وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ اطمینان عطا فرمائے گا، اور اللہ استقامت عطا فرمائے گا، اور اللہ تقوی پیدا کر دے گا، آپ دیکھیں یہی قرآن میں اسی یعنی آپ دیکھیں کہ اسی بقرعید کے موقع پر، اسی جو ہے نا عید الاضحیٰ کے موقع پر، اسی قربانی کے موقع پر اللہ نے قرآن کریم میں آیات بتا دی کہ سنو کیا ہے کہ تم جو قربانی دیتے، تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہ تقوی کہاں ملے گا؟ جب اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ آ جائے، اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ آ جائے تو پھر جب تقوی ملے گا، ورنہ تقوی نہیں ملے گا۔ تو آج
ہم جمع اسی لیے ہوئے. آپ دیکھیں جتنے بیٹھے الحمدللہ پورے قربانی دیے ہوئے ہیں, پورے قربانی کے لیے. ہر ایک کے پاس جانور ہے, اب جا کر ذبح کرنا ہے. ہم جانور لے کے بھی آئے کہ حکم ہے ہمارے نبی کا کہ وہ بے عیب ہو, نہ اس کا کان کٹا ہو, نہ وہ لنگڑا ہو, نہ اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو, نہ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہو. وہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے تو بے عیب ہونا ہے. ڈھونڈ کے لا دیے, ڈھونڈ کے. مگر موقع ہے بندہ لگاؤ. میں آپ کو بتاؤں کہ امام جعفر صادق ابن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, جانور تو بے عیب دیکھ رہا لیکن جو ذبح کر رہا اس میں کئی عیب ہیں. اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو تو ذبح کر رہا ہوں لیکن کیا ہے یہ چھری میرے عیبوں پہ چل جائے. جانور بھی ہنستا ہوں ہم کو دیکھ کے کہ بھئی کتنے عیب ہیں اس میں, جھوٹا یہ ہے, چغل خور یہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ, لوگوں کا مال کھانے والا یہ ہے, اس کے پڑوسی اس سے نالاں ہیں, اس کی اولاد اس سے نالاں ہیں, اس کے گھر والے اس سے نالاں ہیں. پھر ذبح اور دیکھ رہا مجھ کو کہ بھئی کیا کہ اس میں کیا عیب ہے. کئی عیب ہم میں ہے. دعا کر لینا اللہ کی عزت کی قسم, چھری چھری بکرے پہ عیب ہمارے کٹ گئے تو پھر ہماری قربانی بھی قبول. اور اللہ کے پاس وہ قربانی ہے کہ خون کا خطرہ گرنے سے پہلے مقبول وہی قربانی ہوگی. ورنہ یہ خون کٹے گا, 10 بکرے کاٹ لو, 200 بکرے کاٹ لو, کچھ ہونے والا نہیں. جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہیں چاہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا گناہگار اور کتنا پاک باز, اس کے پاس کتنی نیکی ہے, اس کے پاس کتنے گناہ ہیں, سب کو معلوم. اب اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم اس پہ نظر ڈال دیں اور نبی پر درود بھیج دیں, ابراہیم خلیل اللہ پر درود بھیج دیں اور پھر بولے کہ اللہ کیا کر, میں نہیں جانتا, میں اتنی طاقت نہیں ہے مجھ میں کہ میں گناہوں سے بچوں اور اس کو ذبح کروں. یہ ابراہیم کی سنت ہے. اللہ نے ابراہیم سے عزیز ترین شے مانگی تھی اور ہر عزیز ترین میرے پاس جو شے ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. مجھے کچھ پسند ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مجھ کو کچھ عزیز ہے وہ اللہ کو عزیز نہیں ہے. عزیز ترین شے قربان کرنا ہے. یہ مینڈے 20,000 کے 12,000 اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب اللہ کی عزت کی قسم میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم میں یہ آ جائے تو پھر کمال ہے. اب اندازہ لگاؤ یہ خون گرا, پھر اللہ ہماری نیتوں کو دیکھنے والا ہے, پھر اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا آئندہ ان گناہوں سے جن کی ہم عہد کر کے چھری چلا دیے. یہ آل رسول ہے, یہ ان کی تعلیمات ہے. یہ بتا دے رہی کہ دیکھو کہ صرف خون کا گرنا کافی نہیں ہے, اپنے اندر کا نفس کا کٹنا بھی کافی ہے. بھئی آپ دیکھیں ہم اس نبی کی امت ہے. ہم بکرا کاٹتے بکرا بے چین ہو جاتا, لیکن وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ کاٹے. 63 آپ کی عمر 63 سال تھی, آپ 63 اونٹ ذبح کیے. عالم کیا ہوتا, اونٹ کو ذبح کرنا بڑا کمال کا کام ہے, وہ بے چین ہو جاتا. لیکن تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ نبی مکرم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کاٹنے کے لیے ہتھیار ہے, اور جب وہ اشارہ کر رہی تو اب لوگوں نے دیکھا, صحابہ کرام نے دیکھا, اونٹ اپنی گردن لیے. ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ میں سبقت لے جاؤں اور اس نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں. ان اونٹ کو بھی معلوم ہے ان کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں تو پھر کیا ہے. حالانکہ جانور کو کوئی جنت کی بات نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا یہ حبیب ہے, اس کے ہاتھ سے ذبح ہونا سب میں بڑا افضل ترین معاملہ ہے. وہ جانوں کے لیے جانور آ گئے, ہم اپنے نفسوں کو لے کے نہیں جائیں گے. اگر ذبح کے لیے ہم اپنی خواہشات کو نہیں ذبح کریں گے, ہم اپنی خواہشات پہ چھری نہیں چلیں گے, تو آپ اندازہ لگاؤ ہم تو امت محمدیہ ہے, ہم تو نبی کی امت ہے. ہم وہ امت ہے جس میں نبی نے فرمایا کہ ہم سے گواہی لی جائے گی تمام نبیوں کی. وہ تو عظمت ہماری ہے, وہ تو عظمت ہماری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اگر ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم, پھر کیا ہوگا کہ بیٹا باپ کا فرمانبردار ہو جائے گا اور پھر اولاد ایسی ہوگی. ورنہ عالم یہ ہے گاڑی رکھنے پہ قتل خون غارت گری ہے. مسلمان ہے, آپ جا کے پورے یعنی پرانے شہر نئے شہر کے آپ ہسٹری دیکھیے, روڈی شیٹرز ہمارے نوجوان. کیا بات ہے نہیں معلوم, یعنی انٹرویو دے رہے, کیا ہوا, پی کے تھا بھائی, نہیں معلوم مسلمان تھا.
بھئی کون اٹھائے گا ان کو؟ آپ کا میرا ذمہ داری ہے، اٹھنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا تم اس نبی کی امت ہے جن کے پاس شراب حرام ہے۔ لیکن ہے کہاں؟ آپ اندازہ لگاؤ، بکرے ذبح کر رہی، لوگوں کے مال کھا کے، سود کھا کے، حرام کھا کے، پھر اب اندازہ لگاؤ یہ بکرا جائے گا کہاں؟ کیا ان کے لیے آئے گا؟ بلکہ یہ ان کے لیے الٹا پڑ جائے گا، الٹا پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی پولیس میں نہیں ہے، انہیں ڈریس پہن کے اگر حکومت کرا تو جرم ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، جب نبی کا اقرار کر لیا، اور جب امت محمدیہ ہونے کا اعلان کرا، پھر نبی کی مخالفت میں گیا تو پھر اس سے بدتر ہو گیا جو کلمہ نہیں پڑھا۔ اس لیے منافق کی یعنی درجہ سب میں نیچے ہے، دوزخ میں سب میں آخری جو درجہ ہے وہ منافق کے لیے، اس کے بعد میں کافر کے لیے اس انداز کا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ عالم ہے ہمارا کہ ہم اپنی آپ دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، ہم نبی کے اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے جہاں نبی چاہتے، جو نبی چاہتے وہ ہم نہیں چاہتے۔ پھر اللہ کیا چاہے گا؟ آپ بتائیے کیا چاہے گا؟ کہ اللہ یہ چاہے گا؟ قطعی نہیں۔ اتنے حاجی حج کو گئے، دعا کرنا ان کے لیے۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ کن سے خوش ہوتا ہوں، کن سے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جو ایک دوسرے سے محبت کرے، جو ایک دوسرے کے وقت پہ کام آئے، اور جو مخلوق کی خدمت کرے، جو مخلوق سے محبت کرے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔